امام عالی مقام نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کسی طرح باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا اب تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو اور جسے میرے مقابلہ کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادر جو شیر خدا کے شیر سے مقابلہ کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قحطبہ کو حضرت امام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و تمکنت سے ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اور اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا حضرت کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسا جنچا تلا وار کیا کہ اس کا سر جسم سے اڑا دیا اور اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ پھر یزید ابتہی بڑے کر و فر کے ساتھ آگے بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابل بہادری کا جوہر دکھا کر یزیدیوں کی جماعت میں اپنی شاباشی حاصل کرے اور انعام و اکرام کا مستحق بنے۔ آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادران کوہ شکن میں میری بہادری کا غلغلہ ہے۔ میں روم و مصر میں شہرا آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور میرے سامنے بھیڑ بکری کی طرح بھاگتے ہیں۔ کسی میں مجھ سے مقابلہ کی طاقت نہیں۔ آج تو میری قوت اور میرے داؤ پیچ کو دیکھو۔ امام عالی مقام نے فرمایا تو مجھے جانتا نہیں، میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں۔ فاتح خیبر شیر خدا علی مشکل کشا کا شیر نر ہوں۔ تم جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں۔ میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری حیثیت نہیں۔ شامی جواد یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً گھوڑا دوڑا کر آپ پر تلوار کا وار کر دیا۔ حضرت امام نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سرنگ ہو کر، تکبر بہ گیا زخموں کے رستے موج خون ہو کر۔ بدر بن سہیل یمنی اس منظر کو دیکھ کر غصہ سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا تم کن گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دے رہے ہو جو دو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکتے؟ میرے چاروں بیٹوں میں سے ایک کو بھیج دے، پھر دیکھ ابھی منٹوں میں حسین کا سر کاٹ کر لاتے ہیں۔ ابن سعد کے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلہ میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے مشہور شاہ سوار بیٹے کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھا تو غیظ و غضب کا پتلا بن کر دانت پستے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی نیزہ سوار کیا۔ آپ نے اس کے نیزہ کو قلم کر دیا۔ اس نے فوراً تلوار سنبھالی اور کہا حسین دیکھنا میں وہ شمشیر مارتا ہوں، اگر پہاڑوں پر ماروں تو وہ سرما بن جائے۔ یہ کہتے ہوئے امام پر تلوار چلا دی۔ آپ نے اس کے وار کو خالی کر دیا اور اس پر ذوالفقار حیدری کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا کر گرا۔ اسی طرح شام و عراق کے ایک سے ایک بہادر حضرت امام کے مقابل آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے سائے موت کے گھاٹ اتار دیے، کوئی ان میں سے بچ کر واپس نہیں گیا۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادران کوفہ اور شام کا کھیت بو دیا۔ کسی کے سینہ پر نیزہ مارا اور پار نکال دیا، کسی کو نیزہ کی انی پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، کسی کا پٹکا پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور گھوڑے کی ٹانپوں سے اس کو رونٹ ڈالا، کسی کی کمر پر تلوار ماری تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا، کسی کی گردن پر ذوالفقار حیدری چلائی تو اس کا سر بیل کی طرح
لڑکتا ہوا چلا گیا اور کسی کے سر پر تلوار آبدار ماری تو وہ زین تک کٹ گیا۔ غرض ہے کہ امام عالی مقام نے دشمنوں کی لاشوں کا انبار لگا دیا۔ بہادران عراق و شام کے خونوں سے کربلا کے پیاسے ریگستان کو سیراب کر دیا۔ بڑے بڑے صف شکن بہادر کام آ گئے اور مشہور جنگ جو پہلوان موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اے آپ کی شجاعت اور ہیبت سے دشمنوں کے دل تھرا گئے اور بڑے بڑے گھمنڈیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ دشمنوں کے لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک سپاہی بچ کر نہیں جا سکے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے، لہٰذا اب موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یک بارگی حملہ کرو۔ روبہ صفت یزیدی نے جب دست با دست کی جنگ میں بری طرح شکست کھائی تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ ہزاروں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ گلزار فاطمہ خاروں میں گر گیا، وہ گلزار فاطمہ خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ اب سینکڑوں تلواریں بیک وقت چمکنے لگی، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے اور دشمن بڑھ بڑھ کر امام پر وار کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار جلال حیدری کی تصویر اور لا سیف الا ذوالفقار کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرف حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خزاں کے جھونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں بھی کامیابی کی امید نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کا میم برسایا جائے اور جب خوب زخمی ہو جائیں تب نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بیک وقت ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی، مجبوراً حضرت امام پاک کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بنا ہے۔ اللہ تنے ناز نین زخموں سے چور اور لوہ لہان ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارہ رسول فرزند بطول کو مہمان بنا کر بلایا، پھر ان کے ساتھ یہ برا سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی مقدس پیشانی پر لگا۔ آہ وہ مقدس پیشانی جس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بار بار چوما کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ چومتے تھے وہاں پر تیر لگا، تیر لگتے ہی چہرہ انور پر خون کا دارہ بہہ نکلا۔ آپ غش کھا کر گھوڑے کی زمین سے فرش زمین پر آ گئے۔ اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا۔ شیطان صفت سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر اور نیزہ اور شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر مبارک میں جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری بمطابق 680 عیسوی کو امام عالی مقام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا عجب انداز ہے،
اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، میدان کربلا میں ہوا کارساز کون، تیروں کے سائے میں ہے عبادت گزار کون، مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زمان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا رہے گا کہ اے حسین تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نظر بن خرشہ آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر امام عالی مقام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوٹ گئی۔ پھر بدبخت ازلی، خولی بن یزید، سنان بن انس، شبل بن یزید، شمر خبیث نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ شمر جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک علیحدہ کیا تھا، یہ حضرت علی کا سالہ تھا اور حضرت عباس کا ماموں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے، اور اس واقعہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا صدمہ پہنچا ہوا ہوگا۔ سنیے واقعہ کربلا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو صدمہ جان گزار ہوا اور ان کے قلب نازوں کو جو دکھ پہنچا وہ انداز و قیاس سے باہر ہے۔ حضرت سلمہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا وہ رو رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ روتی کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ان کے سر مبارک پر اور ریش اقدس یعنی داڑھی مبارک پر غرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 570 پر یہ روایت موجود ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن دوپہر کے وقت خواب میں حضور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا کے دیدار سے مشرف ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حضور کے بال مبارک چہرہ انور پر بکھرے ہوئے گرد آلود ہیں اور دست اقدس میں خون سے بھری ہوئی ایک بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری جان آپ پر فدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ بوتل کیسی ہے اور اس قدر رنج و ملال کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس بوتل میں میرے نور نظر حسین اور ان کے جان نثار ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اٹھا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اور تاریخ کو یاد رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حسین اسی وقت شہید کیے گئے تھے۔ رواہ البہقی
نور الابصار صفحہ نمبر 120 پر یہ روایت موجود ہے کہ دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں موجود ہیں، سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی، جس کو چومتے تھے، جس کو کندھوں پر بٹھاتے تھے، جس کے لیے سجدہ لمبا کرتے تھے، جس کے لیے خطبہ چھوڑ دیتے تھے، جن کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر سواری بناتے تھے، جن کو زلفیں دیتے تھے، آج آپ کی آنکھوں کے سامنے جب امت نے یہ حال کیا ہوگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک پر کیسی خفتگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اور ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ جو عقائد صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں قائم و دائم رکھے۔ اہل بیت سے بھی محبت ہے ہمیں، صحابہ سے بھی ہمیں محبت ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو سراپا محب و غفار ہے، جس کا سردشت میں زیر تلوار ہے، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔